بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے بہنوں سے جلن، حسد۔ حسد کے اوپر ٹاپک ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے سبجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سے گھروں کی اندر توڑ دیتا ہے، مطلب گھروں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بیماری باہر سے دکھائی نہیں دیتی لیکن دلوں کو جلا دیتی ہے۔ وہ بیماری ہے حسد، جلن۔ کئی بار دو سگی بہنوں جو بچپن سے ایک ساتھ کھیلتی تھیں، ایک دوسرے کے بنا نہیں رہتی تھیں، بڑی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک بہنیں دوسروں کی خوشی سے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو جاتی ہیں؟ آج ہم اس سبجیکٹ کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اسے دیکھ کر یا یہ چاہنا، مطلب یہ دیکھنا اور یہ پھر سوچنا کہ یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ دوسرا سوچتا کہ یہ وہ نعمتیں اس کی چھین جائیں، مطلب یہ سوچتا ہے اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے تو یہ اسے چھن جائے۔ وہ خود کو ملے یا نہ ملے، وہ یہ سوچتا مجھے ملے یا نہ ملے پر اس کے پاس نہ رہے یہ چیز۔ اسلام میں یہ بہت بڑی دل کی بیماری بیماری مانی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق میں ہمیں سکھایا ہے، اور حسد کرنے والے سے شر سے جب وہ حسد کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد انسان اور سوسائٹی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہنوں میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ پہلی وجہ جیسے تلنا کرنا، ایک دوسرے کو، جیسے کہ یہ آپ سے اچھی ہے، یہ آپ سے تو اس وجہ سے وہ اس کے دل میں جلن آ جاتی ہے۔ جب پیرنٹس بار بار کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن کتنی اچھی ہے، تم کیوں نہیں، تو یہ تلنا ہو گئی، دل میں چپ جاتی ہے کہ یہ میرے پیرنٹس بار بار اس کی تعریف کرتے ہیں، میری نہیں۔ دوسری وجہ زیادہ محبت کا احساس۔ اگر ایک بہن کو لگے کہ امی ابو ممی پاپا دوسری بہن کو زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے دل میں یہ شکایت، پھر جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ سندرتا۔ کبھی ایک بہن زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، دوسری بہن کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ چوتھی وجہ شادی۔ اگر ایک بہن کی شادی پہلے ہو جائے یا اچھے گھر میں ہو جائے تو کبھی کبھی دوسری بہن کے دل میں حسد آ جاتا ہے۔ پانچویں وجہ پیسہ۔ ایک بہن آرتھک روپ سے مضبوط ہے، پیسے سے وہ سب اس کے مضبوط ہے، اور دوسری مشکل میں ہو تو شیطان دل میں غلط خیال ڈال سکتا ہے۔ جیسے شیطان بہکا دیتا ہے کہ تیری بہن یہ وہ تو اس کے دل میں الگ سے غلط خیال سے آ جاتے ہیں۔ چھٹی وجہ بچوں کی نعمت۔ کسی کے بچوں کو، جیسے کسی کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں بچے ہوں، اور دوسری کو یہ نعمت نہ ملی ہو، جیسے بچے ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے سب کے پاس ہی ہوں، تو وہ اس سے جلنے لگتی ہے، اس کے بچے میرے بچے نہیں ہیں، اس لیے۔ تو اگر صبر نہ ہو تو جلن پیدا ہی ہو سکتی ہے۔ ساتویں وجہ لوگوں کی باتیں۔ کبھی رشتہ دار خدا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن تو تم سے آگے نکل گئی ہے، کہ رشتہ دار بہکاتے ہیں، اس لیے اس کے دل میں تھوڑا سا کینہ سا آ جاتا ہے۔ ایسی باتیں رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں۔ حسد کا نقصان۔ حسد سب سے پہلے اسی انسان کو جلاتا ہے جس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ ہر سمے پریشان رہتا ہے، اسے دوسرے کی خوشی اچھی نہیں لگتی، وہ دوسرے کی خوشی سے خوش نہیں رہتا اور اپنے اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ وہ اپنی نعمتوں کا شکر عطا کرنا بھول جاتا ہے، اس کو اتنی نعمتیں بھی ملتی ہے تو اس کو وہ بیکار لگتی ہیں، پر وہ اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا۔
گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھائی بہن کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی خوبصورتی ہے ایک سیکھ دینے والا واقعہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہمیں بتاتا ہے کہ جلن کس طرح انسان سے غلط کام کروا سکتی ہے۔ ان کے بھائیوں نے جلن کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ اس واقعے میں سیکھ ملتی ہے کہ حسد انسان سے ایسے فیصلے کروا دیتا ہے جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ دل میں جلن آ جائے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، 5 وقت کا نمازی بنے اور پابندی سے نماز ادا کرے۔ اپنی بہن کے لیے یا بھائی کے لیے دل سے دعا کرے، اس کی برائیاں کرنے سے بچے۔ یاد رکھیے، تقدیر بہن ہو، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، کبھی کسی کی برائی نہ کرے اور کبھی کسی سے جلے نہیں، ان کی خوشیوں میں خوش رہے اور اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کرے کہ اللہ مجھے جتنا دیا ہے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ میرا بہت اچھا ہے۔ وہ جتنا آپ شکر کرو گے نا، اللہ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ اس کی برائی کرنے سے بچے۔ یاد رکھیے، تقدیر الگ الگ ہوتی، سب کی تقدیر الگ الگ ہوتی ہے، اور میرے پیارے اللہ نے سب کی نصیب الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے کیا لکھا ہے، کس کے لیے کیا لکھا ہے، وہ بہتر جاننے والے ہیں، اور آپ کی تقدیر الگ ہے۔ اللہ ہر انسان کو الگ الگ نعمتیں دیتا ہے۔ بے شک آج جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک سب کو صحیح بات ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے راز۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے تو آج ہی اسے نکال دیجیے۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے، دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کی بجائے اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے۔ یہی دل کی صفائی ہے، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو گھروں میں محبت، سکون اور برکت لاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ آگے بھی شیئر کریں اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کو، اور کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ اور اللہ سے ہمیشہ سکون، دل میں سکون تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی سے جلیں گے نہیں، ورنہ ہم خود بے چین ہوں گے۔ اس سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے جلتے ہیں، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اندر ہی اندر اس سے جل رہے ہیں، تو یہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سے جلن کرتے ہیں۔ تو یہ اندر ہی اندر آپ کو جیسے ایک لکڑی میں گھل لگ جاتی ہے، وہ کھا جاتی ہے دیمک، ایسے ہی یہ آپ کو کھا جائے گی حسد۔ اس لیے کبھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے، ہمیشہ خوش رہو۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نصیب ہے، جو اس کو دیا ہے وہ اس کا نصیب ہے۔ اللہ آگے چل کے اللہ آپ کی زندگی اور بہتر کر دے۔ صحیح بات ہے، آپ جتنا خوش ہوگے، شاید اللہ کہ میرا بندہ تو اسی میں ہی خوش ہے، میں تو اور دوں گا اس کو۔ اللہ تو یہ جانتے ہیں نا کہ میں نے اس کو آدھی روٹی دی، اس میں بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، پھر میں اس کو پوری کیوں نہیں دوں؟ پوری اللہ جانتے ہیں سب کے رزق، سب کے لیے جس کی تقدیر میں جتنا ہے اللہ پاک سب کو اتنا ہی دیں گے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے لا کے ہی دیتے ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کے پاس آ ہی جائے گا جو آپ کے نصیب میں ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے، کبھی کسی کے لیے حسد بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ خوش رہو، خوش رہنے میں کیا جا رہا ہے؟ مسکرانا بھی ایک سنت ہے، اور یہ بھی ایک رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے مسکرانا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ یہ ایک سنت ہے، یہ مسکرانا یا مسکرا کے کسی سے ملنا، یہ بھی تو ایک سنت ہے۔ اس لیے کبھی بھی مت جلو کسی سے۔ حسد تو کبھی اللہ توبہ کبھی کسی سے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا میں نے صحیح بولا ہے یا غلط، اور کچھ غلطی مسٹیک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔